بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو کہ ایمان لائے، یعنی ہم سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، اسپیسیفک مومنوں کو ٹارگٹ کر کے اللہ تعالیٰ کوئی آرڈر دینا چاہ رہے ہیں۔ کیا آرڈر دینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ کس طریقے سے ڈرنا ہے؟ ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا، یعنی اپنی ذات سے ڈرنے کا آرڈر دے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیسے ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنا اصل میں ہوتا ہے، تقویٰ اصل میں ہوتا ہی کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا رہے، انسان گناہوں سے بچتا رہے صرف یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ کم از کم مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ چاہے ظاہراً ہو، چاہے پوشیدہ ہو، چاہے وہ باطنی طور پہ کوئی مطلب کچھ بھی ہو، چاہے میرے دل کے اندر کوئی خیالات آتے ہیں، کوئی وہم، کوئی وسوسے، کوئی چیز آتی ہے، وہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ سوچتے سمجھتے ہوئے انسان گناہوں کو چھوڑے، یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ تقویٰ اصل میں بھی یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے اور نیکیوں کی طرف بڑھتا جائے۔ گناہوں کو چھوڑ دیے ہیں، اب وہ گناہ تو ایک سائڈ پہ ہو گئے، اب مزید آگے بڑھنے کی سوچے، انسان نیکیاں کرنے کی سوچے، یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ گناہوں کو چھوڑتا ہے، نیکی میں بڑھتا جائے، یہی تقوی کی ڈیفینیشن ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو وہ گھبرا گئے کہ مطلب ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈریں جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، ہم اس حق کی ادائیگی کیسے کریں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ بڑے گھبرا گئے۔ تو سورۃ التغابن کی آیت جب نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا تم ڈرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ انسان گناہ کرتے ہیں، انسان غلطیاں بھی کر لیتا ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، انسان کبھی بھی پرفیکشن کے لیول کو پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا تم ڈرنے کا استطاعت رکھتے ہو، تب ان کو حوصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، اب ہم کچھ نہ کچھ ان سے نہ وہ گناہوں میں بچ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ آیت نہ نازل ہوتی تو مسلمان ٹینشن کے اندر رہتے کہ ہم کس طریقے سے نیکیاں ساری کر جائیں، کس طریقے سے سارے گناہ چھوڑ دیں۔ یہ سب سے مشکل کام تھا انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم ڈرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ اسی طریقے سے اب ڈرنا کب تک ہے؟ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت کے اندر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس وقت تک ڈرو جب تک تمہیں موت نہیں آئی تھی، یعنی تمہیں موت جب آئے تو تمہیں اسلام کی حالت میں موت آئے، تمہیں موت آئے خیر کی پر موت آئے، تمہیں موت آئے تم مومن کی حالت میں موت آئے، تم ایمان کی حالت میں ہو، تمہیں موت آئے تم سلامتی کی حالت میں ہو، یعنی کہ موت اسلام کے بغیر نہیں آنی چاہیے، موت شر کے اوپر نہیں آنی چاہیے۔ تمہیں یہ بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جو سے نا وہ اسٹیٹمنٹ بتا دی ہے کہ اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ اب موت آنا نہ آنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کو نہیں پتا موت کب آئے گی، اسی لیے انسان کو ہر وقت نیکی کے اندر بڑھنا چاہیے، برائی کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر برائی نہیں بھی چھوڑی تو کم از کم نیت تو کرے میں نے برائی چھوڑنی ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام تو کرے۔ انسان نیت کر لے، انسان کو موت بھی آ جائے تو انسان کی نیت کا سوال ہوگا اور انسان کو بخش دیا جائے گا۔ یہ بات انسان ذہن کے اندر بس رکھے کہ انسان ہر وقت اس کنڈیشن کے اندر رہے کہ یار جو بھی نیکی کا عمل کام کرنے لگے وہ یہ سوچے کہ یار ہو سکتا ہے اٹس پاسبل کہ یہ شاید میری زندگی کی آخری نیکی ہو۔ ہر نیکی کا کام اپنی زندگی کی آخری نیکی سمجھ کے کریں، تب آپ وہ پرفیکشن کے قریب پہنچیں گے۔ پرفیکشن کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تائید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 کے اندر غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ یعنی خیر اللہ کی عبادت میں انسان کو موت نہیں آنی چاہیے، انسان کو شرک کے اوپر موت نہیں آنی چاہیے، انسان کو گناہ کے کاموں میں موت نہیں آنی چاہیے، انسان کو شر کے کاموں میں موت نہیں آنی چاہیے۔ یہ بس بات یاد رکھنی، انسان کا آخری کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ نکل جائے زبان سے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا زبان سے آخری کلمہ، آخری جملہ جو زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ نکل گیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک شرک سے بچنے کی اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے اور نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔